اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ اور جب اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو فوقہم اوپر ان کے كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ گویا کہ وہ سائبان ہے وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور یقین کر لیا انہوں نے کہ بے شک وہ واقع ہونے والا ہے اوپر ان کے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ہم نے کہا لے لو جو دیا ہم نے تم کو بقوت ساتھ مضبوطی کے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور گواہ بنایا ان کو عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اوپر ان کے نفسوں کے یا اوپر ان کی جانوں کے الستُ بربکم کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قالوا بلا کہا انہوں نے کیوں نہیں شہیدنا ہم نے قرار کیا ان تقولوا یوم القیامہ یہ کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین بے شک تھے ہم اس سے بے خبر او تقولوا یا تم کہنے لگو انما اشرک آباؤنا من قبل بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے وکننا ذریۃ من بعدہم اور تھے ہم ان کے بعد ان کی اولاد فتہلکنا بما فعل المبطلون کیا تم ہلاک کرتا ہے ہمیں ساتھ اس کے کہ کیا مبطلون جھوٹے لوگوں نے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ وہ لوٹیں موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے قانون مانگا موسیٰ علیہ السلام قانون لینے کے لیے طور پہ تشریف لے گئے 30 دن اعتکاف فرمایا 10 تختیاں ملیں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے قوم سے کہا کہ فلاں مقام پہ اکٹھے ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات سنانی شروع کی گویا ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ان کے سامنے پڑھا تاکہ ان کو اچھے طریقے سے تورات کے احکام سمجھ آ جائیں اب ایک ایک جملہ ان کے کانوں میں پڑتا اور ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ توجہ سے سماعت فرما لیں وہ بات کرنی ہو بعد میں کر لینا تورات سننے کے بعد انہوں نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں اس کے احکام بڑے سخت ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے اب تم آزاد ہوئے ہو اور اب تمہارے لیے پابندی ذرا مشکل نظر آ رہی ہے عادت بن جائے گی آہستہ آہستہ اس کتاب پہ جب عمل کرنا شروع کرو گے تو کچھ باتیں سمجھ بھی آ جائیں گی اور عمل بھی آسان ہو جائے گا لیکن وہ لوگ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے سروں پہ معلق کر دیا نتقنا کے معنی اکھاڑنا ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو فوقہم اوپر ان کی کأنہ ظلہ جس طرح سائبان سروں پہ آتا ہے اس طرح پہاڑ ان کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دیا بعض کہتے ہیں نہیں جی پہاڑ کے دامن میں ان کو کھڑا کیا تھا پہاڑ اکھاڑا نہیں تھا یہ نص قطعی کے خلاف وہ کہتے ہیں جب قرآن پاک کہہ رہا ہے نتقنا الجبل ہم نے پہاڑ کو اکھاڑا ہے اور پھر وہ مقصد بھی پورا نہیں نہ ہو رہا مقصد ہے ان کو خوف دلانا پہاڑ کے دامن میں کھڑا کر کے ان کو تو خوف نہیں دلایا جا سکتا وہ نہیں ڈر سکتے اس طریقے سے وہ ڈریں گے کہ پہاڑ اٹھایا ان کے سروں پہ لا کر کھڑا کر دیا کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ لے لو جو دیا ہم نے تم کو مضبوطی سے اور یاد کرو معافی جو اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین میں جبر نہیں ہے تو یہاں تو جبر ہو رہا ہے یہاں تو سختی ہو رہی ہے اوپر ان کے کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ
دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، داخل ہونے کے بعد اگر کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو پھر جبر ہے۔ ایک آدمی اسلام قبول نہیں کر رہا، اسے جبرن اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر وہ اسلام سے پھرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، وہ مر گیا، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا وہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کہ جس نے دین کو بدل دیا فرمایا وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا شریعت نے قتل مقرر کی ہے۔ ان کو جو سزا مل رہی ہے عہد شکنی کی سزا مل رہی ہے، انہوں نے عہد کو توڑا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، یاد کرو، معافی جو اس میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، آگے ایک میثاق کا تذکرہ ہے۔ یہ میثاق عہد عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے لیا، ایک انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے میثاق لیا گیا، اس کا تذکرہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ یہ دیکھیں صفحہ 55 سورہ آل عمران، تیسرا پارہ ہے۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران صفحہ 55 ہے میرے پاس، نیچے سے 5ویں سطر مل گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، پختہ وعدہ نبیوں سے، یہ خاص انبیاء سے پختہ وعدہ لیا گیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے تمہارے پاس رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، البتہ تم نے ضرور ایمان لانا ہے ساتھ اس کے، اور البتہ تم نے ضرور مدد کرنی ہے اس کی۔ قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اصری، اور تم نے لے لیا میرا عہد۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشہدوا، فرمایا گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ ہے میثاق جو انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ میثاق خاص ہے، یہ میثاق عام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، یہ معنی بھی کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، یعنی جب عہد لیا تیرے رب نے بنی آدم کی اولاد سے، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے عہد و پیمان لیا۔ روایات میں وادی معرۃ النعمان یا عرفات میں وادی ہے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں پشت پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی نیک اولاد ساری ظاہر ہو گئی، چیونٹیوں کے برابر ان کا حجم تھا، بائیں پشت پہ ہاتھ پھیرا، جتنے بھی بت تھے وہ سارے باہر، تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ الست بربکم، یہاں فرمایا واشہدہم علی انفسہم، اور ان سے اقرار کروایا، علی انفسہم، ان کے نفسوں پہ، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ شہیدنا، ہم نے اقرار کیا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اقرار کیوں کروایا؟ کل قیامت کے دن تم یوں نہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس عہد کے بارے میں بہت سے اللہ والوں نے کہا کہ ہمیں وہ عہد و پیمان یاد ہے جو ہم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ عہد یاد ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد یاد ہے۔
شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مجھے وہ عہد یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا، الست بربکم قالوا بلا شہیدنا۔ بعض کے ایسے حافظے مضبوط ہیں، ان کو عہد و پیمان یاد ہے۔ کیوں عہد لیا؟ ان تقولوا یوم القیامہ، تاکہ تم قیامت والے دن یوں نہ کہنے لگو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو بے خبر تھے، ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ او تقولوا، یا تم یوں کہنے لگو انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ان ظالموں کے اس فعل کی وجہ سے، مبطلون ان جھوٹے لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ آجا کبھی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اکھاڑا پہاڑ کو، فوقہم اوپر ان کے، کأنہ ظلہ، گویا کہ وہ صاحبان ہے، وظنوا، اور یقین کر لیا انہوں نے، انہ واقع بہم، بے شک وہ واقع ہونے والا اوپر ان کے، یعنی گرنے والا اوپر ان کے۔ خذوا، کا ان سے لے لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوہ، مضبوطی سے، واذکروا، اور یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون، جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اقرار کروایا ان سے ان کے نفسوں پہ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کیوں اقرار کروایا؟ تاکہ یہ کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، بے شک تھے ہم اس سے پہلے بے خبر۔ او تقولوا، یا تم کہنے لگو انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے، وکنا ذریۃ من بعدہم، اور تھے ہم ان کے بعد کی اولاد، ان کے بعد ان کی اولاد۔ وَفَتُهْلِكُنَا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون، ساتھ اس کے کیا جھوٹے لوگوں نے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، یرجعون۔